چرواہا جنگل میں بکری چرا رہا ہے اور حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہے ہیں. عمر فاروق کے ساتھیوں نے کہا بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانا بنا لیا جائے. تو کہا کہ چلو یہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, اس سے ایک بکری خرید لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بینی شاتن, ایک بکری بیچو گے مجھے, ایک بکری مجھے بیچ دو. چرواہے نے کہا بکری میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہے, ہم تو غلام ہیں, ہم تو اس کا حکم مانتے ہوئے بکری چرانے آئے ہیں جنگل میں. اس کو معلوم نہیں کہ میرے سامنے جو ہستی کھڑی ہے یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ہستی ہے, یہ عمر ہے, اس کو معلوم نہیں ہے چرواہے. حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا, کہا ارے مالک کی ہے تو کیا ہوا, مالک سے کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا آیا ایک بکری کھا گیا, اور کیا کر لے گا وہ تیرا, کچھ نہیں کرے گا. اور ہم کھال اتار کے تجھے دے دیں گے, اس میں خون لگا لینا, کہہ دینا دیکھ لو یہ کھال چھوڑ گیا. اس چرواہے نے کہا خاموش, مجھے بتا رہے اپنے مالک سے کہہ دینا, میں تجھے تو جانتا نہیں ہوں کہ تو کون ہے, لیکن اتنا سن, میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. حضرت عمر کان لگا کر اس کی بات کو سن رہے ہیں. میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں, تم نے مجھے جو مشورہ دیا, میرا مالک بہت نیک ہے, اگر ایک بکری میں تمہیں بیچ بھی دوں اور اس کی قیمت لے بھی لوں تو میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا. میں کہہ دوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا تو میرا مالک میرا یقین بھی کر لے گا, لیکن دنیا میں تو میں اپنے مالک سے جھوٹ بول جاؤں گا, لیکن قیامت کے دن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک چرواہے کے اندر بھی اللہ کا یہ ڈر ہے, اللہ کا یہ خوف ہے. دوسرے دن آتے ہیں اور اس کے مالک کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے غلام کو لے کر دربار میں آؤ. غلام کا مالک اپنے غلام کو لے کر دوسرے دن عمر فاروق کے دربار میں جاتا ہے. غلام نے دیکھا یہ تو کل ہمیں جنگل میں ملے تھے, آج ہمیں ڈنڈے ماریں گے, کوڑے ماریں گے, کل ہم نے ان کو بکری نہیں بیچی, کل ہی ہم سے ایک بکری مانگ رہے تھے, اور آج یہ تو امیر المومنین ہے, یہ تو امیر المومنین ہے. حضرت عمر فاروق نے مالک سے کہا کہ تمہارا غلام میں خریدنا چاہتا ہوں, بتاؤ کتنے میں بیچو گے. اس نے کہا امیر المومنین میرا غلام بڑا نیک ہے, اللہ والا, میں اس کو نہیں بیچ سکتا. حضرت عمر فاروق نے کہا دیکھو اس کو مجھے ضرورت ہے, میں تمہیں اس کی ڈبل قیمت دوں گا, جو لوگ اس کی قیمت دے رہے ہوں اس سے ڈبل قیمت میں تمہیں دے دوں گا, لیکن مجھے اس غلام کی ضرورت ہے. مالک کو لالچ آ گیا کہ جب ڈبل قیمت مل رہی ہے تو اس کو دے دو, ہم اتنے میں تو 2 غلام خرید لیں گے. ڈبل قیمت لے کر حضرت عمر فاروق نے اس غلام کو خرید لیا. اب اس غلام کا ڈر اور بڑھ گیا کہ اب تو میں عمر فاروق کا غلام ہو گیا, اب یہ مجھے کل کی سزا نہ دیں, کہیں مارے نہیں. حضرت عمر فاروق ان کو اپنے گھر پہ لاتے ہیں. غلام برابر ڈرتا جا رہا ہے, یہ وہی چرواہا ہے جو کل بکری چرا رہا تھا, اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. حضرت عمر اس کو کھجور کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں, جاؤ, تم میرے غلام نہیں ہو, میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں آزاد کیا ہے؟ تم اس آدمی کے غلام تھے, غلامی کی زندگی گزارتے تو تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے, تمہیں فرض نماز پڑھنے کا موقع ملتا, پھر غلام کی تم بات مانتے اس لیے تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا. اب تمہیں عبادت کا موقع ہی موقع ہے. کل تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا, اس جملے کی وجہ سے آج تمہیں آزادی مل گئی ہے, اس کلمے نے تمہیں آزادی دی ہے. اگر اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلا دے گا. اگر اسی طریقے کی تمہاری زندگی گزرتی رہی تو تقوی والوں کو انعام مل جاتا تھا, جو اللہ سے ڈرتے تھے اس کو امیر المومنین انعام دیتے تھے. میرے بھائیوں, آج ہم نے کسی اللہ سے ڈرنے والے کو انعام دیا؟ کسی نیک و متقی آدمی کو دیکھا تو کبھی ہمت پڑی کہ ہم اس کو کچھ مدد کر دیں؟ کبھی ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ ہم اس کی کچھ مدد کریں. کیوں مدد کرنے کی ہمت نہیں پڑتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا ہے, اس کا باپ انتقال کر چکا ہے, اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے. اب دیکھیے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں, اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے,
1 बीघा ज़मीन है, लेकिन अचानक उसकी माँ को कैंसर होता है, बाप उसका इंतकाल कर चुका है, उसके पास बस 1 ही बीघा ज़मीन है, उसकी माँ का इलाज होना है, इलाज के लिए उसको अपनी ज़मीन बेचना पड़ रही है। उस ज़मीन की कीमत 2 लाख है। हम गांव के सरपंच हैं, हम गांव के मुखिया हैं, हम गांव के पैसेदार हैं, हम गांव के अमीर आदमी हैं, हमारी नज़र ख़राब है, हम उस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं, हमारे घर से लगी हुई है वो ज़मीन, और हमें मालूम है कि ये बेचेगा क्योंकि इसकी माँ बीमार है। ऐसा है कि नहीं आजकल? ऐसा है ना? 2 लाख की ज़मीन, हमें मालूम है उसकी कीमत 2 लाख की है, लेकिन अब हमें मालूम है कि उसका बाप नहीं है, माँ बीमार है, वो इलाज कराएगा और इलाज के लिए उसको ज़मीन बेचना पड़ेगी, लेकिन अब तो वो ज़मीन कम दामों में भी बेचेगा। अब हमें उम्मीद है कि 1.5 लाख में मिल जाए। वो आदमी आता कहता कि भाई आपके घर से लगी हुई है, मेरी ज़मीन है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। आपने कहा नहीं आया, मुझे ज़रूरत नहीं है साहब, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं उसके इलाज के लिए टाटा हॉस्पिटल जाऊँगा, बम्बई, मैं पटना में जा रहा हूँ, मैं इसका इलाज कराना चाहता हूँ, मेरी ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपए, तुम ले लो। ये आदमी कहता है नहीं साहब, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और अगर तुम्हें दे रही है तो 1.5 लाख की दे दो, 1 लाख की दे दो। अभी तो ज़मीन की कोई कीमत ही नहीं, लॉकडाउन के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ी कहाँ रही है, हालात ऐसे ही हैं, मजबूर आदमी है बेचारा। उसने कहा ठीक है, लाओ 2 लाख का माल है, 1.5 लाख दे दो। आपने 1.5 लाख रुपए उसको दे दिए और ज़मीन ले ली। अल्लाह की कसम, 2 लाख की ज़मीन उसकी मर्जी के बावजूद जो 1.5 लाख की ली है, इस 1.5 लाख के लेने के बावजूद उसने चाहे जैसे दी हो, उसकी रजामंदी के बावजूद आपने जो 1.5 लाख में खरीदी है, आप इसके बावजूद भी डकैत कहलाएंगे, आप बेईमान कहलाएंगे, आप यतीम का हक मारने वाला कहलाएंगे, आप मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाने वाले कहलाएंगे। अल्लाह के यहाँ समाज में तो ये होगा नहीं साहब, वो 1.5 लाख में तैयार था, उसने दे दी, इसने ले ली, वो तो तैयार था। काजी शुरैह एक घोड़ा खरीदना चाहते थे, बाजार में जाते हैं, घोड़ा देखते हैं, पूछते हैं घोड़े वाले ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा क्या मैं इसको ज़रा चला कर देख लूँ? उन्होंने कहा देख लो। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठते हैं और जाते हैं, थोड़ी दूर चल के वापस आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले सच बता कि तू किस मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा कि फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 400 दिरहम में क्यों बेच रहा है? तेरा घोड़ा चलाकर मैंने देखा, तेरा घोड़ा 400 नहीं बल्कि 500 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब आप काजी हैं, हज़रत अली ने आपको जज बनाया है, मेरे कीमत 400 मांगी है, अगर आपको 500 दिरहम का लगता है तो 500 दे दीजिए, वरना मेरी तरफ से खुशी से 400 हैं, अगर आप 500 देना चाहें तो मुझे क्या एतराज़ होगा? काजी शुरैह कहते हैं रुकिए, एक मरतबा और चला कर देखता हूँ। उस घोड़े को उन्होंने दोबारा चलाया और आकर कहते हैं आए अल्लाह के बंदे सच सच बता तुझे क्या मजबूरी है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 500 दिरहम में क्यों दे रहा है? उसने कहा 500 में नहीं 400 में दे रहा हूँ, आप 500 देना चाहें तो ठीक है। कहा नहीं ये 500 से भी ऊपर बल्कि 600 दिरहम का घोड़ा है तेरा। उसने कहा काजी साहब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी तरफ से 400 है, आप मजीद अगर और देना चाहें तो मेरे कुछ काम आ जाएगा, वरना मेरी तरफ से कीमत 400 है। काजी शुरैह कहते हैं रुक जाओ एक मरतबा और देखता हूँ। एक मरतबा और चक्कर लगाते हैं और आकर कहते हैं मेरा दिल अंदर से कहता है कि तू किसी मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है, तेरा घोड़ा 700 दिरहम के लायक है, तू इसको 400 में क्यों दे रहा है? उसने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा। काजी शुरैह कहते हैं क्या एक चक्कर और लगा लूँ? एक चक्कर और लगा कर आते हैं और अपने जेब से 800 दिरहम निकालते हैं और कहते हैं कि तेरा घोड़ा 400 नहीं 800 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब मुझे सिर्फ ज़रूरत 400 दिरहम की है, 400 दिरहम की है जो मेरे बेटे के इलाज में काम आएगी। काजी शुरैह समझ गए ये मजबूरी में बेचारा बेच रहा था और काजी शुरैह ने उस घोड़े की सही कीमत लगाई और 800 दिरहम दिए। मेरे भाइयों
کبھی آپ کو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کی ماں بیمار ہے 2 لاکھ کی زمین وہ بیچ رہا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ چلو 2 کی جگہ 2.25 دے دو، چلو 2.5 دے دو، بیچارہ اپنی ماں کے علاج میں کام کر لے گا، ہماری زمین تو 5-6 سال میں اور قیمت بڑھی جائے گی لیکن اس کا تو کم سے کم ماں کا علاج ہو جائے گا۔ کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2,25,000 میں لینے کی کوشش کی آپ نے؟ کبھی 2.5 لاکھ دینے کی کوشش کی آپ نے؟ نہیں، 2 لاکھ کی زمین کو 1.5 لاکھ میں لینے والے تو ہزاروں مل جائیں گے۔ یہ خون چوسنے والے ظالم لوگ ہیں اور ظالموں کی داستانیں بھری پڑی ہیں، ظالموں کی کہانیاں بھری پڑی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا، آپ بچ نہیں سکتے اللہ کے یہاں اس عذاب سے۔ ہم نے کبھی تصور کیا ہے، کبھی سوچا ہے کسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ آج ہم یہ واقعات ہمیں چیخ چیخ کر کیا بتلا رہے ہیں؟ کبھی ان واقعات کی طرف ہم نے نظر ڈالی ہے؟ اور آؤ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق کی زندگی سے کہ آپ تعجب کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کا بچہ باہر سڑک پر کھیل رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ۔ کتنا چھوٹا بچہ تھا؟ 4-5 سال۔ اور سامنے آفس ہے بیت المال، اور بیت المال کے ٹریزی کون ہے؟ خزانچی کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری باہر نکلتے ہیں بیت المال کے آفس سے، دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے باہر کھیل رہے ہیں اور وہ دکان سے کوئی چیز خرید کر کھا رہے ہیں، لیکن عمر فاروق کا بچہ کچھ نہیں کھا رہا ہے۔ باہر جب نکلتے ہیں تو 1 درہم پڑا ہے سڑک پر، 1 درہم پڑا ہوا ہے۔ 1 درہم 1 روپیہ، مان لو آج کے حساب سے 1 روپیہ، 1 درہم زمین پر پڑا ہے، اس کو اٹھا لیا۔ یہ درہم کس کا ہوگا پتہ نہیں، وہ درہم حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو دے دیا، لو بیٹا یہ لو، یہ بچے کوئی چیز کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو۔ بچے نے 1 درہم کھایا نہیں ہے، وہ 1 درہم مٹھی میں باندھ لیتا ہے، مٹھی کو کس کے پکڑ لیتا ہے اور وہ درہم لے کے آگے بڑھ جاتا ہے اور سیدھے اپنے گھر پہ آ جاتا ہے۔ وہ درہم لے کر سیدھے اپنے گھر پہ آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی نظر جب اس بچے کے اوپر پڑتی ہے، باپ کی نظر پہلی نظر میں پہچان گیا، 1 ہاتھ کھلا 1 ہاتھ بندھا، بیٹے یہ مٹھی کیوں بند ہے، کھولو۔ جیسی بچے نے مٹھی کھولی تو اس میں سے 1 درہم زمین کے اوپر گر گیا۔ حضرت عمر فاروق نے وہ 1 درہم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، میرے بیٹے سچ بتاؤ یہ 1 درہم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بیوی سے پوچھا کہ تم نے دیا؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیا۔ کہا میں نے بھی نہیں دیا۔ بیٹا کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال کے باہر میں کھیل رہا تھا، ابو موسیٰ اشعری کو زمین پر پڑا ہوا ملا چاچا کو، اور ابو موسیٰ اشعری چاچا نے یہ 1 درہم اٹھا کر زمین سے مجھے دے دیا کہ اور بچے چیزیں کھا رہے ہیں تم بھی بیٹا کچھ کھا لو۔ میں نے کھایا نہیں ہے، اے ابو گھر میں 1-2 دن سے چولہا نہیں جلا تو میں نے سوچا کہ 1 درہم میرے گھر میں کام آ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بیٹے تم نے بہت اچھا کیا، یہ درہم لے کر تم گھر آ گئے۔ پھر وہ 1 درہم 10-20 بیگھے زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، بھو مافیا بننے والوں، گنڈا گردی کرنے والوں، اس واقعے کی روشنی میں اپنے آپ کو تلاش کرو کہ ہم کون ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کے پاس 1 درہم لے کر حضرت عمر آتے ہیں اور وہ 1 درہم روپیہ، 1 درہم جو لوہے کا سکہ تھا، اس سکے کو اٹھا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سر پہ مارتے ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی ورنہ سر پھٹ جاتا۔ وہ 1 درہم ان کے سر پہ مارتے ہیں، پگڑی پہ لگتا ہے لیکن اتنی زور سے مارا تھا کہ پگڑی کے اوپر سے بھی وہ
دو درہم کا اثر ان کے سر میں ہوتا ہے، یعنی ان کو اس کی ہلکی سی چوٹ کا اثر سر کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت عمر نے کیا جملہ کہا، اس جملے پر غور کرو۔ کہا ہے ابو موسیٰ، کیا جہنم میں داخل کرنے کے لیے، جہنم رسید کرنے کے لیے، جہنم میں پہنچانے کے لیے تیری نظر عمر کے خاندان پر اور عمر کے گھر پر ہی پڑی تھی، کوئی اور تیری نظر میں نہیں آیا، تیری نظر میں کوئی اور نہیں جمع؟ کیا جہنم پہنچانے کے لیے تیری نظر عمر کے گھر پر ہی پڑی تھی؟ ایک درہم، اور ایک درہم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جہنم بھیجنے کے لیے تیری نظر میرے ہی گھر پہ پڑی تھی، کوئی اور نہیں ملا پورے عرب کے اندر تجھے؟ کہا کیا ہوا؟ یہ ایک درہم کا زمین پر پڑا تھا، سارے بچے کھا رہے تھے، آپ کا بچہ منہ تک رہا تھا، میں نے ایک درہم آپ کے بچے کو دے دیا، وہ کچھ کھا لے۔ کہا ایک درہم جب مل گیا تھا تو تم نے فرمان نہیں سنا، اس ایک درہم کو بیت المال میں جمع کر دیتے، یہ تمام مسلمانوں کی امانت ہے، اگر کوئی پوچھتا دعویٰ کرتا تو اس کو دے دیا جاتا، نہیں تو بیت المال میں جمع کر دیا جاتا، تم نے میرے بیٹے کو کیوں دیا؟ آئے ابو موسیٰ، آج تم نے ایسا کر دیا، اگر آئندہ تم نے کبھی ایسا کیا تو نوکری سے بھی نکال دوں گا، بیت المال کے چودراہٹ سے میں تمہیں بے دخل کر دوں گا اور سزا دوں گا تو الگ۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ کیا ہم اس واقعے کی روشنی میں کیسے لگتے ہیں؟ ہم نے تو کتنے ناجائز لوگوں کو دبایا ہوگا اور کتنوں کی بے ایمانی کی ہوگی، زمین جائیداد یہ وہ سب۔ ایک واقعے کی طرف اور آئیے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے، عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے، اور صبح عید ہونے والی ہے، چاند ہو چکا ہے، چاند ہو چکا ہے، صبح عید ہونے والی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے دیکھو آپ کے پاس بھی کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، میرے پاس بھی نہیں ہے، ہم اور آپ تو پرانے کپڑے پہن لیں گے، لیکن بچہ نئے کپڑے کی ضد کر رہا، بچے کے لیے تو نیا کپڑا ہونا چاہیے، پڑوس کے بچے نئے کپڑا پہنیں گے اور امیر المومنین کا بیٹا پرانے کپڑے۔ کہا میری بیوی بیت المال سے مجھے اتنی تنخواہ نہیں ملتی کہ میں اس سے اپنے بچے کو نیا کپڑا پہنا سکوں۔ بیوی نے کہا امیر المومنین نے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے، اگلے مہینے مت لیجئے گا۔ کہا بیوی مشورہ اچھا دے رہی ہو، ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، صاحب میری بیوی بیمار ہے، ایک مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، ہم دھیرے دھیرے کٹا دیں گے، کوئی بری بات نہیں ہے اگر مالک راضی ہو جائے تو۔ ابو موسیٰ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک لیٹر لکھا اور اپنے خادم سے کہا جاؤ بیت المال کے کیشیئر سے کہنا یہ لیٹر دے دینا، وہ تمہیں ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے گا۔ امیر المومنین خوش تھے، عمر ابن عبدالعزیز کے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس، اور وہ تو میرا خادم ہے، وہ تو دے ہی دے گا، جب ہم نے آرڈر دے دیا لکھ کے دے دیا تو وہ دے دے گا۔ جیسے یہ لیٹر کیشیئر کے ہاتھ میں آتا ہے، اس نے پڑھا خزانچی نے، اس میں لکھا ہے کہ کل عید ہے، میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، لہٰذا مجھے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے مت دینا، اس مہینے کے اندر کاٹ لینا۔ اس خزانچی نے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد اندر جا کر اسی لیٹر کے پیچھے کچھ لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد اس کو لفافے میں بند کر کے کیا جاؤ اس کو دے دینا عمر ابن عبدالعزیز کو۔ کہا انہوں نے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس منگائی، کہا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اس کا جواب وہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ آنا، اگر اس کے باوجود وہ منگائیں گے تنخواہ مانگیں گے ایک مہینے کی تو میں دے دوں گا، میں نے اس میں کچھ سوال کیا ہے۔ خادم لفافہ لے کر عمر ابن عبدالعزیز کے پاس پہنچتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیا اس نے 1000 کیا اس نے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں دی؟ کا پتہ نہیں، اس لفافے میں کچھ رکھ دیا ہے۔ لفافہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ہی لفافے میرے ہی لیٹر کے پیچھے کچھ اور لکھا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین، آپ کا حکم سراخوں پر، آپ کو 1 مہینے 5 مہینے 6 مہینے آپ جتنی کہیں اتنی تنخواہ میں دینے کے لیے آزاد ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امیر المومنین آپ نے لکھا ہے کہ میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، اس لیے مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے کاٹ لینا، لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا اگلے مہینے تک اگر آپ زندہ نہ رہے، اگلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو 1 مہینہ جو ایڈوانس تنخواہ آپ کے پاس جائے گی، اس تنخواہ کو واپس کون کرے گا؟
اس کا ضمانتی کون ہے؟ اس تنخواہ کو بیت المال میں جمع کون کرے گا؟ کاش یہ واقعات مودی نے پڑھے ہوتے، یہ واقعات یوگی نے پڑھے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ اسلامی حکمرانوں کی تاریخ کیسی گزری ہے۔ یہ بیچارے 10 اور 20 لاکھ کا سوٹ بوٹ پہن کر امریکہ کے پرائم منسٹر کا سواگت کرنے والے لوگ کیا جانے کہ حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں۔ حکومت چلانا سیکھنا ہے تو سیکھو عمر ابن عبدالعزیز سے، سیکھو حضرت عمر فاروق سے، اور انہی سے سیکھی تھی مہاتما گاندھی جی نے۔ اسی لیے تو کہا تھا باپو نے کہ اگر دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، امن و سکون چاہتے ہو، تو حضرت عمر فاروق جیسا قانون نافذ کر دو، دیش کے اندر خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ یہ مہاتما گاندھی نے جملے کہے ہیں، ستر اہنسا کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج صورتحال یہ ہے کہ وجے مالیا باہر بیٹھا ہوا ہے، دیش کی یہ ساری چیزیں لے کر باہر بیٹھا ہوا ہے۔ آج پورے دیش کے گوداموں کو اڈانی اور امبانی کے سپرد کر دیا جا رہا ہے، اور دیش کا چوکیدار کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہزاروں کروڑ کی افیم اور گانجا اور چرس بمبئی کے ایئرپورٹ، بمبئی کے پورٹ پر سمندر کے اوپر پکڑی جا رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے منگانے والے کو، اس کے مالک کے کو آج تک پوچھنے کے لیے بھی نہیں بلایا جا رہا ہے۔ آج اس طریقے سے حکومتیں چل رہی ہیں۔ ایک حکومت وہ بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا ملک شام کے اندر تھا، اور اس نے رات کے اندر کھجور کو، رس کو سڑایا، نچوڑا، وہ نبیذ بن گیا۔ صبح ہوتے ہوتے اس کے اندر نشہ آ گیا، اس کو معلوم نہیں تھا، اور اس نے نبیذ پی لی۔ عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی، شراب کی ایک قسم ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سڑ چکی ہے اور اس میں نشہ آ گیا ہے۔ جب وہ پی لیا تو اس میں نشہ آ گیا۔ ملک شام کے گورنر کو پتا چلا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور 40 کوڑے لگوا دیے ملک شام کے اندر۔ لیکن مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ میرا بیٹے نے شراب پی لی، اور یہ بھی پتا چلا کہ 40 کوڑے لگ گئے، لیکن اس کے باوجود لیٹر لکھا عمر ابن عاص کو کہ میرے بیٹے کے لیے میں گھوڑا بھیج رہا ہوں اسپیشل، اس گھوڑے سے میرے بیٹے کو جلدی واپس مدینے بھیجا جائے۔ بیٹا خوش تھا کہ میرے ابو نے کوئی ارجنٹ کام کے لیے بلایا۔ جب عمر ابن عاص نے اس اسپیشل گھوڑے سے عمر فاروق کے بیٹے کو بھیجا، بیٹا جب آیا تو اس کو اس کی ماں سے نہیں ملنے دیا، کہا اس کو حراست میں لو۔ حراست میں لے لیا اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو، اور اس کو کہا جلاد سے کہ کوڑے لگاؤ، 40 کوڑے اس کو میرے سامنے مارو۔ بیٹا کہتا ہے امیر المومنین، آئے ابو جان، ایک جرم کی 2 بار سزا کیسے؟ 40 کوڑے کی سزا تو میں نے ملک شام میں کھا لی ہے، دھوکے سے نشے والی چیز پی لی، اس کے باوجود میں نے 40 کوڑے وہاں کھا لیے، پھر یہاں کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا پہلا جلاد 10 کوڑے مارے گا، اس کے بعد دوسرا مارے گا، کیونکہ 10 کے بعد وہ تھک جائے گا، پھر جتنی زور سے مار پڑنی چاہیے اتنی زور سے مار نہیں پڑے گی۔ 40 کوڑے دوسرے جلادوں سے پڑوایا۔ بیٹا کہتا رہا ابو جان، ایک جرم کی ڈبل سزا، یہ بے انصافی ہے۔ حضرت عمر کہتے رہے بیٹے مجھے عمر ابن عاص پر بھروسہ نہیں ہے، کہ اللہ کی قسم انہوں نے کوڑے مارے لگوائے، ہاں میں جانتا ہوں کوڑے لگوائے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ عمر ابن عاص نے رعایت برتی ہوگی، جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں پڑے ہوں گے، اس لیے کہ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ سوچ کر جلادوں نے ہلکے ہلکے کوڑے مارے ہوں گے۔ آج اصلی کوڑے اب پڑیں گے تمہارے اوپر۔